اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لاتی، پھر نفع دیتا ان کو ان کا ایمان سوائے قوم یونس کے۔ وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے فائدہ پہنچایا ان کو ایک مدت تک۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ایمان لاتے وہ جو زمین میں ہیں ان کے کل سب کے سب۔ تو کیا آپ زبردستی کریں گے کہ ہو جائیں وہ ایمان والے؟ اور نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ ڈالتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم یونس۔ ایمان نفع والا ہونا۔ قوم یونس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا، یعنی انہوں نے وہ عروج پایا جو ایمان کا مقصد تھا۔ مکالمہ الہیہ ہوتے وقت اگر انسان کی خودی بیچ میں آ گئی تو مکالمہ بند ہو جاتا ہے۔ گو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کے ہجرت کر جانے کے بعد وہ ایمان لائی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ مکالمہ الہی سے نہیں کیا۔ ایک روحانی انسان اپنی قوم پر شہید ہوتا ہے، مخلوق کی اصلاح کا کام اس کی گردن پر ہوتا ہے، اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ دوسروں کو پہنچانے کی دھن میں رہتا ہے۔ یہ دھن اگر اس میں نہ ہو تو مگر اس کو کچھ نہیں ملا۔ ایک علم والا، زہد والا، عرفان والا، ادراک والا، فہم والا ہمیشہ بے قرار رہے گا کہ بس ہر ذریعے سے وہ اللہ کا دیا ہوا علم لوگوں میں پھیلائے۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیتے ہیں۔ اللہ والے پہ ہر قدم عذاب الناس آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو تو مخالفتیں، مذمتیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ مار کھانے کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے۔ اللہ والوں کو اپنا نہیں مخلوق خدا کا غم ہوتا ہے۔ قوم میں امت ہوتی ہے، قوم مخالفت کرتی ہے لیکن امت پیروی کرتی ہے۔ قوم کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عذاب الناس سے تو اللہ بچانے والا ہے، لیکن عذاب اللہ سے کون بچائے گا؟ اس لیے اللہ والے عذاب الناس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عذاب الناس کی مصیبتوں پر استقامت سے بشارتیں ہوتی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اللہ کی چاہت ایمان کی قدر و منزلت سے منسلک ہے۔ ان آیات سے مراد ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان ایمان کی قدر و منزلت کو جانے، اور اس کے مطابق جب وہ عمل کرے گا تو اس کا ایمان اس کو نفع دے گا، ورنہ کراہیت والا ایمان نفع نہیں دے گا، وہ ایمان منافقت والا ہوگا۔ ڈنڈے کے آگے کون انکار کرتا ہے؟ یہ آیات اس بات پر دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر ایمان میں داخل کرانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ تلوار کا تعلق کفر کے سائے اور دباؤ کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کے بندے کفر کے دباؤ سے آزاد ہو جائیں اور دین کی دعوت پر غور کریں۔ ان آیات سے یہ مراد ہے کہ اگر اللہ
ڈنڈے کے زور پر چاہے تو تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں، لیکن ایسا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا۔ اللہ کی ظاہری شان کو دیکھ کر ایمان لانے والے، ان کا حقیقی ایمان سے تعلق نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام میں داخل کرانے کی بہت چاہت تھی۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کرنا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، دین اسلام میں داخل کرانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے بندے اللہ کے تبلیغ کی دین اللہ کے دین کی تبلیغ بے سر و سامانی میں کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں۔ جو حقیقی ایمان کے طالب ہوتے ہیں وہی ان کو پہچانتے ہیں اور ان پر غیب کی صورت میں ایمان لاتے ہیں، پھر وہ ایمان ان کو نفع دیتا ہے۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ اس طرح وہ اللہ کے اذن کو پاتے ہیں، پھر ان کا ایمان غالب آتا ہے۔ اللہ کا اذن غالب آنے کے لیے ہے، پھر وہی اللہ کی رحمت کے حقدار بنتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، رجس کی مثال اس بادل کی ہے جو گرجتا ہے لیکن برستا نہیں ہے، یعنی منافقت والا ایمان، اندر کچھ ہے اور باہر کچھ۔ وہ ایمان کی منزلوں کو کبھی پانے والے نہیں ہیں۔ وہ قوی اور عزیز اور غیور اللہ پر ایمان مومنوں میں ایک عظیم طاقت پیدا کرتا ہے۔ وہ قوتیں جو حصول غلبہ کے لیے ضروری ہیں، وہ مومنین کو دی جاتی ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی شہادت دینے والے بنیں۔ دیگر کو جہاں ہے ان کے زور عمل سے، بڑے مار کے زندہ قوموں نے مارے۔ منجم کی تقوی میں فردہ ہے باطل، گرے آسمان سے پرانے ستارے۔ ضمیر جہاں اس قدر آتشی ہے کہ دریا کی موجوں سے ٹوٹے ستارے۔ زمیں کو فراغت نہیں زلزلوں سے، نمایاں ہے فطرت کے باریک اشارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔